بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ سورہ علم نشرح ہے. اس کے دو نام ہیں. سورہ علم نشرح بھی بولتے ہیں اور سورہ انشرح بھی بولتے ہیں. شرح سے ورڈ ہے. شرح جو ورب ہے عربی میں، اس کے معنی آتے ہیں کھول دینا. شرح کے معنی کھول دینا. اب یہ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی ہے. سورہ زحا میں بھی یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ مخاطب تھا. اور سورہ انشراح میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائلاگ، مطلب ان سے کنورزیشن، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے پہلی صورت میں یعنی سورہ زحا میں اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات بتائے تھے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات کا 3 انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے. انعامات نہیں بلکہ احسانات کے، یہ اللہ کا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینہ کھولنا مطلب ہے کہ سینہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینے کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا تاکہ اللہ کے نبی کے سامنے حق واضح ہو جائے اور دل میں داخل ہو جائے. تو دل کا کھل جانا یا دل کا منور ہونا، روشن ہونا، برائٹنس جس کو کہتے ہیں، روشنی. تو دل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر حق واضح ہو گیا. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ بالکل کلیئر ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اسی کو جو ہے کہا گیا ہے کہ سینہ آپ کا کھول دیا. قرآن میں ایک جگہ اور ایک آیت ہے سورہ انعام کے اندر. وہ آیت کیا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام. سورہ انعام آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اس کے سامنے حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اس کو قبول بھی کر لیتا ہے، اس کو قبول بھی کر لیتا ہے. اب شرح صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینہ کھل گیا. ابھی ایک مثال کے طور پر اب ایک امام صاحب، ایک خطیب صاحب بیان دے رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بات بیان کی، ایک حق بات بیان کی، ایک حدیث بیان کی، ایک آیت بیان کی. تو وہ آیت جو ہے ایک آدمی کو سمجھ میں آتی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرے کو بھی وہ آیت سمجھ میں آتی ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے سامنے حق پوری طرح واضح نہیں ہوا ہے. اگر واضح ہوتا تو اس کو ایکسیپٹ کرتا، اس کو مان لیتا، اس کو قبول کر لیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نبوت سے پہلے حق کے متلاشی تھے. آپ حق تلاش کر رہے تھے. آپ نے گناہ کا کام تو کوئی نہیں کیا، لیکن حق تلاش کر رہے تھے آپ کہ مجھے حق مل جائے. حق کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے حق کے متلاشی تھے. انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، آدھا ربی ہادہ اکبر، ہے کہ نہیں. لیکن جب چاند ڈوب گیا، جب سورج ڈوب گیا تو کہا کہ لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کی تلاش یہ جو ہے ایک سلیم الفطرت انسان جو ہوتا ہے، جس کی فطرت بالکل سلیم ہوتی ہے، بالکل مطلب ہے کہ جس کی فطرت میں کوئی ٹیڑھا پر نہیں ہوتا، تو وہ آدمی حق کو تلاش کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
यानी सरगर्दा थे, परेशान थे, हक को तलाश कर रहे थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया, और नबी जब बनाया तो आपका सीना खोल दिया हक के लिए, बातिल के लिए। हक क्या है, बातिल क्या है, ये सब चीज आप अल्लाह ताला ने वाजे कर दी। एक मतलब तो इसका ये है। और दूसरा मतलब ये है कि हमने आपका सीना चाक कर दिया। चाक कर दिया का मतलब क्या है कि मोतबर रिवायतों से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना 2 मरतबा खोला गया। बिल्कुल खोला गया मतलब चीरा गया, और उसमें से गंदगी निकाली गई और फिर उसको सी दिया गया। ये 2 मरतबा ये वाकया पेश आया है। एक मरतबा बचपन में, जबकि आप उम्र के चौथे साल में थे, तो जिब्राइल आए और उन्होंने आपको लिटाया और आपका सीना चाक किया, और उसमें से शैतान का जो हिस्सा था वो निकाल के फेंक दिया, और उसको फितरत से भर दिया और खत्म कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आपका दिल चीरा और उसमें से वो हिस्सा, शैतानी हिस्सा निकाल दिया। यानी हर शैतानी हिस्सा निकाल दिया जो हर इंसान के अंदर है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है, एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाए तो अच्छा है, कि हर इंसान के अंदर एक शैतान है। उसको करीन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? करीन। हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, वो उसका करीन होता है। और करीन का मतलब ये होता है कि वो उसको बहकाने की कोशिश करता है, वो उसको गुनाह की तरफ ले जाता है। और एक इंसान के अंदर एक अच्छी चीज भी होती है, एक अच्छा नफ्स होता है, तो इंसान को बुराइयों से रोकने की कोशिश करता है, उसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। तो नफ्स लवामा एक होता है, यानी मलामत करने वाला नफ्स। एक नफ्स मुतमइन्ना होता है, एक नफ्स अम्मारा होता है। अम्मारा का मतलब ये होता है कि बुराइयों पर उकसाने वाला नफ्स, ये शैतान है, जो हर इंसान के साथ है। हदीस में आता है, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुक्किला लहू करीनुहु। सही मुस्लिम की रिवायत है कि हर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसके साथ शैतान न लगा हुआ हो। हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ है, जो उसका करीन है। करीन बोलते हैं बिल्कुल साथी, करीबी साथी को करीन बोलते हैं। तो शैतान हर इंसान के साथ लगा हुआ है, हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, जो उसको बहकाने की कोशिश करता है, उसको मिसगाइड करता है, उसको ट्रैक, राइट पाथ से हटा देता है, सही ट्रैक से निकाल देता है। तो ये काम शैतान कर रहा है, हर इंसान के अंदर है वो। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या आपके आपके ऊपर भी ऐसा शैतान है? आप तो कह रहे हैं ना सबके साथ है, तो आप भी इंसान है, आपके ऊपर भी शैतान होगा। कहा कि हाँ, मेरे अंदर भी शैतान है। लेकिन असलमा, लेकिन वो शैतान मुसलमान हो गया है। और वो वला यअमुरुनी इल्ला बिखैर, और वो मुझे सिर्फ खैर का हुक्म देता है, वो मुझे सिर्फ खैर का हुक्म देता है। तो इससे पता चलता है कि शैतान जो है हर इंसान के साथ लगा हुआ है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक चाक किया गया, आपका सीना जब चीरा गया, तो शैतान का जो हिस्सा था हर इंसान के अंदर जो होता है, उसको निकाल के फेंक दिया गया, और वो शैतान जो है मुसलमान हो गया, और वो आपको खैर का हुक्म देने लगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये दूसरा मतलब है। दूसरा मतलब, एक पहला मतलब क्या है कि हमने सीना जो है, आपका सीना खोल दिया दीन हक के लिए और बातिल के लिए खोल दिया, कि बातिल क्या है, हक क्या है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि दीन इस्लाम जो है वो बरहक है, और मुशरिकीन मक्का का जो अकीदा है, शिरकिया अकीदा, वो बातिल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मतलब तो ये है। और दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने बाकायदा आपका सीना चाक करवाया, और उसमें से शैतानी हिस्सा निकाल दिया, ताकि आप दावत दीन के लिए जो भी काम करेंगे, उसमें कोई शैतान का हिस्सा शामिल ना हो जाए। तो 2 मरतबा ये वाकया हुआ। और पहली दूसरी मरतबा मिराज के मौके पर, इस मौके पर आपका सीना मुबारक चाक करके दिल निकाला गया, उसे आबे जमजम से धोकर अपनी जगह रख दिया गया, आबे जमजम से धोकर उसे सही जगह पे लगा दिया गया, और उसे ईमान और हिकमत से भर दिया गया। तो ये रिवायत भी जो है सही मुस्लिम के अंदर और सही बुखारी के अंदर मौजूद है। तो ये दोनों मतलब होते हैं इसके। ओके, उसके बाद दूसरी आयत है, वो वज़अना अन्का विज़रक, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे आपका बोझ उतार दिया। आपके ऊपर एक बोझ था। अब ये बोझ क्या था वो भी समझ लीजिए। नबूवत से पहले 40 साल की जिंदगी का बोझ, यानी 40 साल आपने इबादत नहीं की, 40 साल आपने नमाज नहीं पढ़ी, 40 साल आप हक के मुतलाशी थे, हक को तलाश कर रहे थे। यानी आपके पास इबादत करने का कोई तरीका नहीं था। नमाज वगैरह कैसे पढ़ी जाए, सजदा कैसे किया जाए, रुकू कैसे किया जाए, कुछ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं था। तो ये 40 साल
کی جو زندگی تھی نبوت سے پہلے کی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ بوجھ سمجھتے تھے. تو اور لیکن آپ گناہوں سے محفوظ تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ گناہ کر رہے تھے 40 سال آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، آپ کسی میلے ٹھیلے میں نہیں گئے، آپ نے کوئی غلط کام نہیں، کسی کے ساتھ کسی بت کے سامنے آپ نے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پیا، جبکہ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے، اور بہت ساری برائیوں سے آپ جو ہے محفوظ رہے. تاہم یہاں پر جو بوجھ کہا گیا ہے وہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اللہ کی 40 سال تک عبادت نہیں کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اور نہ آپ کو اس کا علم تھا. تو اس لیے جو ہے آپ کے دل و دماغ پر ایک طرح کا بوجھ تھا. 40 سالہ 40 سال کا جو عدم اطاعت کا، عدم عبادت کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں بوجھ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوجھ سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی آپ کے اندر ایک احساس تھا جو، اور ایک شعور تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو بوجھ سمجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اتارنے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتار دیا. آپ بالکل اطمینان سے جو ہے دعوت دین کا کام کیجیے، اطمینان سے اللہ کی عبادت کیجیے. یعنی مطلب یہ ہے، جیسے کہ حدیث سورہ فتح میں کہا گیا کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. یعنی ہم نے آپ کو ایک فتح عظیم کی، ایک واضح فتح کی، کامیابی کی ہم نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے. لیغفر لك الله، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، جو آپ کے گناہ ہیں اگلے پچھلے، نبوت سے پہلے کے جو بھی گناہ ہے. ویسے آپ نے گناہ نہیں کیا، لیکن جو بتقاضائے بشریت جو گناہ ہو گئے ہیں، نیچرلی انسان کی فطرت میں ہے نا گناہ، تو اس حساب سے جو گناہ ہو گئے ہیں تو اس کو ہم معاف کرتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا بوجھ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا بوجھ تھا. حالانکہ یہ بات قابل عمل نہیں ہے، قابل غور ہے، قابل قبول وہی بات ہے جو پہلے بتائی گئی. تو نبوت کا بوجھ کا اگر مطلب لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا تھا، اور آپ کے اندر دعوت و تبلیغ کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا. آپ کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کر دی تھی، ایک طاقت پیدا کر دی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس طاقت کے بل پر جو ہے کام کر رہے تھے. تو یہ دوسرا مطلب وہ وضعنا عنک وزر کہتے ہیں بوجھ کو. وزر کے معنی بوجھ، یعنی ویٹ فل چیز جو ہوتی ہے. جیسے آپ 100 کلو کا تھیلا لے کر جا رہے ہیں اپنے کندھے پر رکھ کر، اپنے شولڈر پہ رکھ کے، تو آپ کو ایک بوجھ ہوتا ہے نا، ایک وزن ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں وزر. وضع عنہ کے معنی آتے ہیں ہم نے کم کر دیا، ہلکا کر دیا، یعنی بوجھ تھا ہم نے اس کو اتار دیا. تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں. اس کے بعد بوجھ کے بارے میں کہا گیا الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ تھا آپ کی پیٹھ پر جو آپ کی پیٹھ کو توڑے ڈال رہا تھا، جو آپ کی پیٹھ کو توڑے ڈال رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی. وہ بوجھ کی وجہ سے آپ بڑے آزردہ خاطر رہتے تھے، بہت غمگین رہتے تھے، آپ کو بڑی فکر تھی، آپ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنا احساس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی میں، جو آپ نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی عبادت نہیں کی، اس کا بڑا احساس تھا. اور اتنا احساس اتنا زیادہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، بہت بھاری بوجھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ کیا کر دیا؟ اتار دیا، نبوت عطا کر دی، اور آپ کے سامنے حق کو واضح کر دیا، صراط مستقیم کو واضح کر دیا، عبادت کا طریقہ کلیئر کر دیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کلیئر کر دیا. اوکے. اس کے بعد تیسری ایک آیت ہے، چوتھی، کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. دیکھیے یہاں پر جہاں پہ اللہ کا نام آتا ہے وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے کہ نہیں؟ مثلا اذان میں دیکھیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے. نماز میں بھی آپ دیکھیے، نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد، ہے کہ نہیں ذکر؟ اللہم بارک علی محمد. تو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے جو نماز میں، اذان میں. اور ابھی اذان دیکھیے یہاں پہ الگ الگ ٹائم پہ ہوتی ہے، پوری دنیا میں اذان ہوتی رہتی ہے.
ذکر ہوتا رہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا 24 گھنٹے کا کہ جس میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے، تو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر جو ہے بلند ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گزشتہ کتابوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم کے اندر، صحف موسیٰ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بہت بلند کیا۔ فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا، تو یہ سب جو ہے رفعنا لک کا ذکر میں آتا ہے۔ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ ایسی چیزیں یعنی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا، آپ کا ذکر جو ہے بلند کیا۔ اس کے بعد ایک دو آیتیں ہیں جو سیم ہے، بالکل ایک ہی آیت ہے، دونوں آیتوں کا سیم مطلب ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بات دو بار کہی گئی، یہ بات جو ہے دو بار کہی گئی ہے، اور دو بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب تم اسلام کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہو، جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں فراغت اور آسانی نوازے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مکے میں کیسے حالات تھے اور مدینے میں کیسے حالات ہو گئے، جنگیں شروع ہوئیں، جنگوں کے بعد بالآخر مکہ فتح ہوا ہے کہ نہیں؟ تو شروع میں تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو مسلمانوں کے پاس مال آنا شروع ہوا، اور وہ لوگ جو غربت کے دل تھے وہ ٹھیک ہو گئے، مالدار ہو گئے، صحابہ کرام زکوٰۃ لینے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان نمال یہ سب کے لیے ہے، اس زمانے کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، کہ اگر انسان پریشان ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو اس پر ایمان، ان آیتوں پر ایمان ہونا چاہیے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ اللہ نے جو ہے ہر انسان کے ساتھ حالات اس کے یکساں نہیں رہتے، کبھی حالات میں تنگی ہے تو کبھی آسانی ہوگی، کبھی انسان جب خوشحال ہے تو ہمیشہ خوشحال نہیں رہے گا، کبھی بدحال بھی ہوگا، اگر بدحال ہے تو کبھی ہمیشہ بدحال نہیں رہے گا، کبھی خوشحال بھی ہوگا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے الحمدللہ چلتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کا وفا شعار ہے، جو اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ اس کے رسول کی، تو وہ بندہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آسانیاں پیدا کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری مشکلات دور ہو جائیں تو ہمیں قرآن کے ان آیتوں کو پڑھنا ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے فرما بردار ہوگے تو ہم تم کو مشکلات سے نکال دیں گے، اور اگر تم فرما بردار نہیں ہوگے تو پھر ہم تمہیں کٹھن زندگی دیں گے، جیسے کہ سورہ مریم میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، حدیث میں قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی منہ موڑ لے گا، پیٹ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، پریشان کن زندگی ہے، یعنی وہ خوشحال کبھی نہیں رہے گا۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی نہیں دے گا، ہمیں خوشگوار زندگی نہیں دے گا، ہمیں آسانیاں نہیں دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانیاں ملے، ہماری زندگی خوشحال ہو، خوشگوار ہو، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے ہم کو جو کچھ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں اچھی زندگی دے گا، ہمیں اچھی زندگی دے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا،
قوت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور ایمان میں طاقت اور قوت بھی دے گا کہ ہم اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کر سکیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اتر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات ایسے کر دیتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ سجدہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، ایسے حالات بن جاتے ہیں، تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا جو ہے، یہ بہت زبردست آیت ہے۔ اس میں پریشان حال لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، بلکہ حالات جو ہے بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، ہمارے 20 منٹ ہو گئے، ابھی 2 آیتیں ہیں، اس کو بھی میں پڑھ لیتا ہوں، زیادہ اس میں تفصیل نہیں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں محنت کرو۔ فارغ کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بزی تھے، آپ کا شیڈول جو تھا بہت بزی شیڈول تھا، آپ ہمیشہ مصروف رہتے تھے، وہی کبھی اترتی تھی، وہی لکھوانا، اور کبھی جو ہے غزوات میں جانا، سفر میں رہنا، آپ بہت بزی، آپ کا جتنا ایک انسان جتنا زیادہ مصروف ہو سکتا ہے اتنی زیادہ مصروفیت آپ کو تھی۔ لیکن اللہ کے نبی سے کہا گیا جب آپ فری ہو جائیں، فیضا فرق تھا، جب آپ فری ہو جائیں، جب آپ کو ٹائم مل جائے تو اللہ کی عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو تھکائیں۔ فنصب، فنصب کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے انسان جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے اس کو عربی میں جو ہے نصبہ بولتے ہیں۔ فنصب تمہارے تھکائیں، محنت کریں، یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے اگر تجھے فرصت ملے تو دعا میں محنت کر، یا اتنی عبادت کر کے تو تھک جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائے، دل لگا، راغب ہونے کے معنی دل لگانا، یعنی اس سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں پوری کر، اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد کرو اور بھروسہ کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ سے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، ہمیشہ اللہ کا تذکرہ کرو، تو انشاءاللہ جو ہے تمہیں خوشحالی خوشحالی نصیب ہوگی، ہماری زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ اور یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان جب اپنے کاموں سے فری ہو جائے تو اللہ کی بندگی کرے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ ابھی اذان کا ٹائم ہے، ہم بزی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کام سے فری ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، ہمیں نماز اول وقت میں پڑھنا ہے، کام بعد میں ہو جائے گا۔ ابھی ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے شیڈول کو، نماز کا جو شیڈول ہوتا ہے ہمارا، ہم اس کو اپنے حساب سے سیٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا ایسا چاہیے کہ ہم نمازوں کا اپنی 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 جو بزنس کا جو ہمارا شیڈول ہے، جو جاب کا شیڈول ہے، وہ شیڈول ہم نمازوں کے حساب سے ہم طے کریں۔ ہم کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ بتائیے ہمیں نماز کے لیے جانا ہے، پہلے انٹرویو میں یہ بات ہونی چاہیے، تو نمازوں کو اس کے صحیح ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی سے جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نمازوں، جب آپ تمہارے گھر کے کام کر لو تو بعد میں نماز، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی دین نبوت کی جو ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جب آپ فری رہیں، فرض کے علاوہ، نمازیں تو آپ کو پڑھنی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ فری رہیں تو آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ سے لو لگاتے رہیں، اللہ سے کانٹیکٹ کرتے رہیں، اسے دعا کرتے رہیں، مناجات کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات جو ہے بتائی گئی۔ تو آج ہمیں نمازوں کی امپورٹنس ہمارے پاس زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی سیکنڈری ہے، پہلے نماز ہے۔ کیونکہ حدیث میں جب صحابہ نے افضل عمل کا پوچھا تو کہا کہ الصلاۃ فی اول وقتها، یہ افضل عمل ہے، کہ نماز کو ٹال کر پڑھنا، دیر سے پڑھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ جو ہے اسلام میں مطلوب ہے، اور وہی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ منافق ہوتے ہیں وہ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، الذین هم فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ منافقین وہ ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے، ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، ہم کو نماز اول وقت میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ جب تم تمام یعنی نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ تو بھی تم اللہ سے کانٹیکٹ میں رہو، اللہ سے لو لگاتے، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس کی یاد کرتے رہو، دعا کرتے رہو، یہ سب کہا گیا ہے۔ تو ہمیں ہمارے اوپر یہ چیز سب سے زیادہ جو ہے ہم کو اس پر مطلب اس پر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، 9:15 ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی سوال اگر ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور پوچھیے، پھر کل ہمارا جو ہے وہ کتاب کا درس ہوگا انشاءاللہ۔
जी, अब्दुल मालिक भाई, अनस भाई।